بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، آج درس معیار السلوک کے ضمن میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر ہے اور ان کے ملفوظات کی آج 26ویں قسط ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اس درس کا آغاز قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور اس سے متعلق ایک حدیث مبارکہ سے آغاز کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیت کی تفسیر اور حدیث مبارکہ کی تشریح اور اس کے ترجمے کے سلسلے میں ہم نے استفادہ کیا ہے صحاح ستہ کی شروحات اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر سے۔ اللہ تعالی سورہ حجرات کی 12ویں آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله
ان اللہ تواب رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہیں، اور نہ تم کسی کے متعلق تجسس کرو۔ ہم نے اس آیت مبارکہ کا انتخاب اس حکم سے متعلق کیا ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کی غیبت نہ کرو، بدگمانی نہ کرو، کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، کسی سے حسد نہ کرو، اور کسی سے بغض نہ رکھو۔ یعنی ہر وہ کام جس سے کسی کو تکلیف پہنچے اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور اس ضمن میں جو احادیث مبارکہ وارد ہوئی ہیں ان کا بھی انتخاب ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم۔ اے ایمان والو، زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ یعنی کسی کے بارے میں خواہ مخواہ کوئی بات فرض کر کے یا کسی سنی سنائی بات کو بنیاد بنا کر کوئی برا گمان اپنے دل میں بٹھا لینا اور منفی رائے قائم کر لینا اور نگیٹو سوچ اپنے دل میں رکھ لینا، جب کہ متعلقہ شخص نے نہ تو ویسا کوئی اقدام کیا ہو اور نہ ہی اس کے عملی رویے سے ویسی کسی بات کی تصدیق ہوتی ہو۔ یہ ہے اس گمان کی نوعیت جس سے یہاں روکا جا رہا ہے اور منع کیا جا رہا ہے۔ ایسے گمان کو بدگمانی یا سوء ظن کہا جاتا ہے، اور یہ بہتان اور تہمت کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور ایک دوسرے کے حالات کی ٹوہ میں نہ رہا کرو۔ اور یہ بات یقینی طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ جن لوگوں کی یہ بری عادت ہوتی ہے وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں اور گناہ میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں اور گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لادتے رہتے ہیں۔ البتہ عام طور پر ریاستی اور حکومتی سطح پر جاسوسی کے باقاعدہ محکمے بھی ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے ضرورت کے تحت ایسا کوئی محکمہ ایک اسلامی حکومت کے تحت بھی قائم ہو سکتا ہے۔ لیکن اس حوالے سے جو بات معیوب ہے اور ممنوع ہے اور بری ہے، وہ افراد کی سطح پر ایک دوسرے کے حالات کے بارے میں خواہ مخواہ کا تجسس ہے، یعنی کسی کی ٹوہ میں لگنا اور بلا وجہ اس کے معاملات اندرونی کی انکوائری کرنا۔ جیسے بعض لوگ عادتاً دوسروں کے معاملات کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں اور کرید کر جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے، فلاں دو بھائیوں کے معاملات کیا ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ان میں کوئی جھگڑا وغیرہ نہیں ہوا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔
یہ سوچ اور یہ عادت، اس کو شریعت نے گناہ عظیم قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ اس حکم کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی غیر حاضری میں اس کی برائی بیان نہ کرے، خواہ وہ برائی اس شخص میں بالفعل اور عملی طور پر پائی بھی جاتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی، ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا ذکر اس انداز سے کرنا جسے وہ ناپسند کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، دیکھیے اگر میرے بھائی میں وہ برائی واقعتاً پائی جاتی ہو جس کا میں ذکر کرتا ہوں، پھر بھی یہ غیبت ہے، یہ دریافت کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ فقد بہتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ برائی اس میں موجود ہے جس کا تم ذکر کر رہے ہو تو تم نے اس کی غیبت کی ہے، اور اگر وہ برائی اس میں موجود ہی نہیں ہے تب تو تم نے اس پر بہتان لگا دیا، اور یہ دونوں بہت بڑے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ ہیں۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اللہ تعالیٰ کسی کی غیبت اور بہتان لگانے کو اور اس کے نتیجے میں اس کی برائی بیان کرنے کو اس انداز میں واضح فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی یہ اتنا مکروہ اور ناپاک عمل ہے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اپنے مردہ بھائی کا کوئی گوشت کھائے، اور یقیناً یہ تو تمہیں بہت ناگوار لگا۔ یعنی مردہ بھائی کے گوشت کھانے والی بات یا مثال سے تو تمہیں بہت گھن محسوس ہوتی ہے، لیکن یاد رکھو اگر تم اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرتے ہو تو اخلاقی سطح پر تمہارا یہ عمل اور تمہاری یہ حرکت اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے ہی مترادف ہے اور اس کے برابر ہے، کیونکہ ایسی حرکت کا ارتکاب کر کے آپ اپنے بھائی کی عزت پر ایسی حالت میں حملہ کرتے ہیں جب وہ اس کا دفاع بھی نہیں کر سکتا، ڈیفینس نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ موجود نہیں ہے۔ اگر تم اس کے سامنے اس کی برائی بیان کرتے تو وہ تمہارے الزامات کا ضرور جواب دیتا اور 100 طرح سے اپنا دفاع اور ڈیفینس کرتا۔ بہرحال کسی کی عدم موجودگی میں اسے برا بلا کہنا ایسے ہے جیسے اس کی لاش آپ کے سامنے ہو اور آپ اس کی بوٹیاں نوچ رہے ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول فرمانے والا، بہت قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ بھی ہے جو کہ مروی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، حدثنا عبد اللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج
عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم بدگمانی کرنے سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، اور تم لوگوں کی باتیں نہ سنو اور لوگوں کے عیوب کی چھان بین نہ کرو۔ یہ لوگوں کے عیوب کی اور ان کی برائیوں کی ٹوہ میں لگنا، یہ گویا کہ اس کے راز جاننے کی کوشش کرنا ہے، اور یقیناً جب نیت غلط ہوگی تو اس کے عیوب دوسروں سے بھی بیان کرے گا، اور حدیث شریف میں اس کو بہت سخت اور بڑا گناہ کہا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے عیوب کو چھپاتا ہے تو اس دن یعنی قیامت کے دن جب سب کے عیوب آشکارا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس دن اس شخص کے عیوب کی پردہ پوشی فرمائیں گے جس نے دوسروں کے عیوب کی پردہ پوشی کی ہوگی۔ آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں، اور تم لوگوں کی باتیں نہ سنو اور لوگوں کے عیوب کی چھان بین نہ کرو، اور جس چیز کو خریدنے کا ارادہ نہ ہو اس کی قیمت نہ بڑھاؤ۔ یعنی لوگ حسد میں، بغض میں، معاملات کو بگاڑنے کے لیے اس طریقے کی حرکت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مکان یا کوئی جائیداد بک رہی ہے یا کوئی چیز بک رہی ہے اور اس کا سودا ہو چکا ہے یا نہیں بھی ہوا ہے، لیکن ایک قیمت کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے کہ یہ قیمت ہے، تو آپ نے اس سے بڑھ کر اس کی قیمت لگا دی، جبکہ آپ کے خریدنے کا ارادہ نہیں ہے، آپ کا مقصد اس سودے کو بگاڑنا ہے۔ یہ بہت گناہ عظیم ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر منگنی کے اوپر دوبارہ پیغام دینا، یہ بھی بہت گناہ ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ کسی بچے کا اور بچی کا نکاح طے ہو گیا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس کا رشتہ طے ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی اس رشتے میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے آپ نے کسی اور کا پیغام اس کو دے دیا اس گھر کے اندر۔ تو جب آپ کو معلوم تھا کہ اس کا رشتہ طے ہو چکا ہے اور اس کے باوجود آپ نے پیغام دیا، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس رشتے کو جو طے ہو چکا ہے اس میں بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی طرف واضح طور پر ارشاد فرمایا، اور جس چیز کو خریدنے کا ارادہ نہ ہو اس کی قیمت نہ بڑھاؤ۔ اور اس ضمن میں نے رشتے کی بھی بات کر لی آپ سے اور اس کی بھی وضاحت کر دی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں، اور لوگوں سے حسد نہ کرو اور لوگوں سے بغض نہ رکھو اور لوگوں سے پیٹھ نہ موڑو، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، ان اخلاقی برائیوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور حسد رکھنا، بغض رکھنا، کینہ دل میں رکھنا، ایک دوسرے کے لیے دشمنی کرنا، معاملات کو بگاڑنا اور ایک دوسرے کی برائی بیان کرنا اور ایک دوسرے پر تہمت لگانا، یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے
دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں آپ کو پوری امت کو اللہ تمام کبیرہ گناہوں سے بچنے کی بلکہ صغیرہ گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو صغیرہ گناہوں سے نہیں بچتا ہے تو وہ صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جس طرح کبیرہ گناہ سے ہم کو بچنا چاہیے، اسی طرح ہم پر یہ واجب ہے اور فرض ہے کہ ہم صغیرہ گناہوں سے بھی بچیں۔ اللہ تعالی ہماری آپ کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھول اور دکھاوے کی عبادت کا اللہ پر احسان مت جتا۔ اے بیٹا، تو بھول اور دکھاوے اور منافقت کی عبادت کا اللہ پر احسان جتاتا ہے، اور نیک بندوں سے الجھتا ہے، باوجود اپنی کوتاہیوں کے عزت و کرامت چاہتا ہے۔ تجھے ان کے ذکر سے کیا فائدہ اور ان کی معرفت کے دعوے کے ذکر سے کیا مطلب؟ شرم کر اے بھاگنے والے نافرمان غلام، اے توحید والوں، اخلاص والوں کے حلقے سے نکلنے والے، تجھ پر افسوس، اتنا رو کہ تیرے ساتھ رویا جائے، دوسرے تجھے روئیں۔ ماتمی لباس پہن کر اپنی مصیبت میں بیٹھ تاکہ دوسرے تیرے ساتھ بیٹھیں، تیرا دکھ بانٹیں۔ تو محروم ہے، تجھے کچھ خبر نہیں۔ بعض صالحین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا، ویل للمحجوبین الذین لا یعلمون انہم محجوبون۔ ایسے حجاب والوں پر افسوس ہے جو اپنے حجاب کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ تجھ پر افسوس ہے، کس چیز نے تیرا جی برا کیا؟ تو کیا سمجھتا ہے؟ تو کس سے گلہ شکوہ کرتا ہے اور کس کے پاس فریاد کرتا ہے اور کس کے ساتھ سوتا ہے؟ کسی مصیبت میں پڑ کر کس پر بھروسہ کرتا ہے؟ تو مجھ سے کہہ، میں تیرا جھوٹ اور منافقت سب جانتا ہوں۔ تو اور ساری خلقت میرے نزدیک مچھر کی طرح حقیر ہیں۔ تم میں سے جو سچا ہے میں اس کا ادنیٰ خدمت گزار ہوں۔ اگر وہ چاہے تو مجھے لے جا کر بازار میں بیچ ڈالے، پس جو جی میں آئے کر گزرے۔ میرے پاس جو کپڑے ہیں اور جو کچھ اس کے علاوہ ہے، لینا چاہے تو لے لے، یا مجھے محنت و مزدوری کرنے کا حکم دے، پس وہ کر گزرے۔ تجھ میں نہ تو سچائی ہے اور نہ توحید اور نہ ایمان۔ میں تجھے کس کام میں لاؤں؟ شگاف بند کرنے کے لیے تجھے دیوار میں لگاؤں؟ تو بیکار لکڑی کی طرح ہے جو صرف آگ جلانے کے کام آ سکتی ہے۔ اللہ تعالی بندے سے اپنی نعمت کا اظہار چاہتا ہے۔ اے لوگوں، دنیا ختم ہونے کو ہے، عمریں فنا ہو رہی ہیں، یوم آخرت قریب ہے، تمہیں اس کا بالکل کوئی غم اور فکر نہیں ہے۔ تمہاری ساری فکر اور مقصد فقط دنیا کمانا
اور دنیا جمع کرنا ہے۔ تم اللہ کی نعمتوں کے دشمن ہو۔ اگر اس کی طرف سے کوئی برائی آئے تو اس کا اظہار کرتے ہو، اور جب اس کی طرف سے تمہیں کوئی بھلائی اور اچھائی آئے تو اسے چھپاتے ہو۔ جب تم اللہ کی نعمت کو چھپاؤ گے اور ان کا شکر نہ ادا کرو گے تو وہ تم سے نعمتیں چھین لے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا انعم اللہ عز وجل على عبده نعمته احب ان يرى، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالی اپنے بندے کو جب نعمت عطا کرتا ہے تو اس سے اپنی نعمت کا اظہار چاہتا ہے کہ بندہ اس بات کا اظہار کرے کہ کیسی کیسی نعمت اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے۔ اولیاء اللہ نے اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد بنا لیا ہے کہ اپنے دل کو سب چیزوں سے خالی کر کے اس میں ایک ہی چیز کو آباد کر لیا ہے۔ انہوں نے اپنی عبادتوں کو دکھلاوے، منافقت اور شدت سے خالص کر لیا ہے، اپنی بندگی صرف اللہ کے لیے ثابت کر دی ہے۔ تم ریا اور منافقت کے بندے ہو، خلقت اور خواہشوں اور لذات نفسانی اور تعریف کے بندے ہو۔ تم میں سے ایسا کوئی نہیں جس کی عبادت خالص اللہ کے لیے ہو، الا ماشاء اللہ، گنتی کے چند بندے ہیں تم میں سے۔ کوئی دنیا کی عبادت کرتا ہے اور اس کا دوام چاہتا ہے اور اس کے زوال سے خوف زدہ ہے۔ کوئی مخلوق کی عبادت کرتا ہے اور اس سے خوف زدہ ہے اور اس سے امید لگائے ہوئے ہے۔ کوئی جنت کی عبادت کرتا ہے اور جنتوں کی نعمتوں کی امید کرتا ہے اور اس کے خالق سے کچھ مطلب نہیں رکھتا۔ کوئی دوزخ کی عبادت کرتا ہے اور اس سے خوف زدہ ہے اور اس کے خالق کا ذرا بھی خوف نہیں رکھتا۔ خلقت کیا چیز ہے، بہشت کیا چیز ہے، دوزخ کیا چیز ہے، اور ما سوی اللہ کیا چیز ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء۔ اور انہیں تو یہی حکم ہے کہ یکسو ہو کر خالص اللہ کا دین سمجھ کر اسی کی بندگی کرو۔ یہ سورۃ البینہ کی آیت ہے۔ جنہیں اس کی معرفت حاصل ہے اور علم رکھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، وہ اسی کی عبادت کرتے ہیں، اس کے غیر کی نہیں۔ انہوں نے ربوبیت اور عبودیت کا پورا حق ادا کیا۔ انہوں نے اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کی محبت میں اس کی عبادت کی، اسی کو اپنی مراد سمجھا، غیر کو نہیں، اور ما سوی اللہ کو بالکل ترک کر دیا۔ اے دنیا کے بندو، تمہاری شکلیں تو ہیں، روحیں نہیں۔ تم ظاہر پرست ہو اور اولیاء اللہ باطن والے ہیں۔ تم الفاظ ہو اور اولیاء اللہ معانی ہیں۔ تم کھلی کتاب کی طرح ظاہر ہو اور اولیاء اللہ صاحب راز ہیں۔ اولیاء اللہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے افواج ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا بچا ہوا کھانا پینا انہی اولیاء اللہ کے لیے ہیں۔ ان کے علموں پر عمل کرتے ہیں
اولیاء کرام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی خلافت کے لیے اہل ہیں، اور یہی اولیاء انبیاء کرام کے سچے وارث ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، باعمل عالم ہی نبیوں کے وارث ہیں۔ ان علماء نے جب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے علموں پر عمل کیا، یہ ان کے خلیفہ اور وارث اور نائب ہو گئے۔ تجھ پر افسوس ہے کہ یہ مقام صرف علم پڑھ لینے سے حاصل نہیں ہوتا۔ جس طرح دعوے کا گواہوں کے بغیر کچھ فائدہ نہیں، اسی طرح علم کے بغیر عمل کچھ فائدہ نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل۔ علم عمل کو بلاتا ہے، عمل اگر اسے جواب دے دے تو علم ٹھہر جاتا ہے، ورنہ علم جاتا رہتا ہے اور اس کی برکت جاتی رہتی ہے، وگرنہ خالی خولی پڑھانا باقی رہ جاتا ہے، یعنی مغز علم چلا جاتا ہے اور چھلکا پڑا رہ جاتا ہے۔ اے علم پڑھ کر عمل نہ کرنے والوں، تم میں سے کوئی فصاحت و بلاغت سے عبارت آرائی کرتے ہوئے شعر کہتا ہے، جبکہ علم کے مطابق وہ عمل و اخلاص سے خالی ہوتا ہے۔ اگر دل مہذب ہو جائے تو باقی سب اعضاء بھی مہذب ہو جائیں، کیونکہ دل اعضاء کا بادشاہ ہے۔ بادشاہ مہذب ہو تو رعایا بھی مہذب ہو جاتی ہے۔ علم چھلکا ہے اور عمل مغز ہے۔ چھلکے کی حفاظت مغز کی حفاظت کے لیے ہے، مغز کی حفاظت اس لیے کہ روغن نکالا جائے۔ اگر چھلکے میں مغز نہ ہو تو اس کا ہونا نہ ہونا ایک سا ہے، اگر مغز میں روغن نہ ہو تو وہ بھی بیکار ہے۔ علم تو جاتا رہا، کیونکہ جب اس پر عمل ہی نہ رہا تو علم نے تو جانا ہی ہے۔ ایسے علم کا سیکھنا سکھانا جس پر عمل نہ کیا جائے کیا فائدہ دے گا؟ اے علم والے، اگر تو دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہے تو علم پر عمل کر، لوگوں کو سکھا۔ اے مالداروں، اگر تم دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہو تو اپنے مال میں سے کچھ فقیروں کو دے کر ان کی دل جوئی کرو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الناس عیال للہ وأحب الناس إلى الله عز وجل انفعهم لعیالہ۔ انسان اللہ کا کنبہ ہیں، اور انسانوں میں سے اللہ کو وہی شخص پیارا ہے جو اس کے کنبے کو زیادہ نفع پہنچائے۔ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے ایک دوسرے کا محتاج کر رکھا ہے، اس میں اس کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ اے مال والے، تو مجھ سے بھاگتا ہے، کہیں کچھ دینا نہ پڑے، میں تجھ سے تیرے ہی لیے لیتا ہوں۔ عن قریب اللہ تعالی مجھے بہت سا مال عطا فرمائے گا جو مجھے تم سے بے پرواہ کر کے تجھے میرا محتاج کر دے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کسی فقیر میں جب بے صبری دیکھتے تو یوں دعا فرماتے، الہی ہم پر دنیا میں فراخی عطا فرما اور ہمیں اس میں بے رغبتی عنایت فرما۔
اسے ہم پر تنگ نہ کر کہ ہم اس میں رغبت کریں اور اس کی طلب میں ہلاک ہو جائیں۔ الہی اپنی قضا و قدر میں ہم پر لطف کرم فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ مجلس یہاں ختم ہوئی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اب اس کی اگلی مجلس کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ 30ویں مجلس ہے جو کہ منعقد ہوئی 16 جمادی الاخر 545 ہجری بوقت صبح بمقام خانقاہ شریف۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف باعث بشارت ہے۔ اس شخص کے لیے بشارت ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کیا اور ان سب کو اسی سے منسوب کیا، اور اپنے نفس کو اور تمام اسباب، اپنی طاقت اور قوت کو بیکار سمجھا۔ عقل والا وہی ہے جو اللہ پر اپنے عمل کا حساب نہ رکھے اور کسی بھی حالت میں اس سے اس کا عوض نہ چاہے۔ تجھ پر افسوس، علم کے بغیر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور علم کے بغیر زاہد بنا پھرتا ہے اور علم کے بغیر دنیا حاصل کرتا ہے۔ یہ حجاب در حجاب اور عذاب در عذاب ہے۔ تو بھلائی اور برائی میں کوئی فرق نہیں کرتا اور نہ نفع و نقصان میں کوئی فرق سمجھتا ہے، دوست اور دشمن کو نہیں پہچانتا۔ یہ سارا بگاڑ اسی وجہ سے ہے کہ تو اللہ کے حکم سے بے خبر ہے، اور تو نے باعلم و باعمل مشائخ کرام کی خدمت کرنا چھوڑ دی ہے۔ وہی تجھے اللہ کی راہ دکھا سکتے ہیں، تیری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ جو بھی اللہ تک پہنچا ہے علم ہی کے ذریعے پہنچا ہے۔ دنیا میں زاہد دل اور جسم کو اس سے موڑ کر واصل باللہ ہوتا ہے۔ بتکلف زہد کرنے والا دنیا کو اپنے ہاتھ سے نکالتا ہے، اور جو زاہد اپنے زہد میں پختہ ہو وہ دنیا کو دل سے نکالتا ہے۔ انہوں نے دنیا سے دلی طور پر بے رغبتی کی، یہ زہد ان کی طبیعت میں داخل ہو گیا۔ ان کے ظاہر و باطن باہم مل جل گئے، ان کی طبیعتوں کا جوش ٹھنڈا ہو گیا، ان کی خواہشیں ٹوٹ گئیں، ان کے نفس مطمئن ہو گئے، اور ان کی شرکی حالت بھی بدل گئی۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پیروی سے ہی زہد عنایت فرماتا ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی پیروی کرنا اور اولیاء کرام کی اتباع کرنا، یہی ہمارے لیے آخرت کی کنجی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان کے مبارک طریقے پر چلنے کی اور ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات۔ اللهم ارزقنا حب نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم،
وارزقنا شفاعته واتباعه ولقاءه۔ الہی مقصود من توئی ورضایت محبت و معرفت خود بدے۔ اے اللہ ہمارے سیاہ دلوں کو نور ایمان سے منور فرما۔ اے اللہ ہم سب کو فتوحات ظاہری اور باطنی سے سرفراز فرما۔ شریعت میں اور طریقت میں استقامت کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ محرمات شرعیہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ فرائض واجبات اور سنتوں کو کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سب پر اپنا فضل خصوصی فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔